سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، اور اسی طرح ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نجران کا جو مسیحی وفد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصر کی نماز کے بعد آیا تو فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في المسجد فاراد الناس منعهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ نجران کا مسیحی وفد آیا عصر کی نماز کے بعد، تو جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے کیا کیا، یہ اپنی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی مسیحی وہ انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، اور وہ مشرق کی جانب انہوں نے منہ کر لیا، کیونکہ مشرق کی جانب جو بیت المقدس ہے یا ہیکل ہے اس کا رخ آتا ہے۔ تو لوگوں نے چاہا، صحابہ نے چاہا کہ ان کو منع کریں کہ بھائی تم مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہو، اپنے طریقے پر عبادت یہاں پر تم نے شروع کر دی۔ جو بھی ہوگا ان کے پاس اس زمانے میں وہ طریقہ ہوگا جس میں وہ عبادت کرتے ہوں گے، وہ رسم کے طور پر انہوں نے اس کو شروع کر لیا مسجد نبوی میں۔ تو صحابہ نے منع کرنا چاہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو منع مت کرو، ان کو منع مت کرو، ان کو چھوڑو، ان کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے دو، جس طرح یہ عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے دو، تم اسے انہیں مت مانو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جید علماء کرام نے اس بات کو لکھا، اور سب میں سیرت نگاروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحمت للعالمین جو آپ مظہر ہیں، آپ سختی کرنے والے نہیں ہیں لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر زبردستی اسلام کی تعلیمات کو ایسے زبردستی نافذ کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں، مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا اے حبیب اے پیارے آپ لوگوں پر یہ زبردستی کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ کا کام یہ لوگوں پر زبردستی کرنا نہیں ہے۔ وما انت علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر ہمیشہ غلبہ پانے والے نہیں ہیں، اس طرح کہ آپ اس طرح سیطرہ حاصل کریں، اس طرح لوگوں کے اوپر یعنی جیسے زبردستی کریں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تعلیمات کو بہت رحمت کے ساتھ آپ نے پیش کی۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں، میرا موقع بھی یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیحیوں کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی، بلکہ ان کو عبادت کرنے کی بھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم کیا ہمارے اندر یہ وسعت ہو سکتی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اس وسعت کو اختیار نہیں کر سکتے کہ ہم غیر مسلموں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیں؟ ہماری مسجدیں جو ہم نے، اور مسجد کا جو تصور ہماری سوسائٹی میں بن گیا، افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ بس آپ صرف وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ سارا تو دنیا کا کام شمار ہوتا ہے۔ مثلا وہاں پہ شادی بیاہ نہیں ہو رہی۔ مسجد کا جو تصور اسلام کا ہے وہ ایک الگ تصور ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں گفتگو کروں گا کہ مسجد کا تصور کیا ہے اسلام کے، مسجد کیا ہے لوگوں کے معاملات مسائل حل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف فرض نمازیں مسجد میں پڑھو، باقی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کی حالت کیا ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں نمازی کیوں کم ہوتے ہیں؟ آپ ایک بندہ مزدور جسے آدھا گھنٹہ مشکل سے ملتا ہے، سارا دن وہ جاب کرتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے تو آپ انہیں ظہر اور عصر، پھر آپ انہیں نماز میں آپ اس کا گھنٹہ لے لیتے، مطلب پورا ایک گھنٹہ جو وہ اس کا جو اسے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آرام کا ملا ہوتا ہے، اس میں سے اگر وہ 10 منٹ میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، آپ اس کے لیے شروع کی اوقات اور بعد میں اور وہ سارا اسے لے جا کر آپ اسے 1 گھنٹہ تک وہاں پر روکے رہتے ہیں۔ آپ تو وہاں پر رہیں گے، لیکن ایک عام بندے کا کیا؟ اسی لیے آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی اب اپنے گھر میں جائیں، قبرستان نہ بنائے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ آپ ترغیب دیتے رہے صحابہ۔ آج کیا ہوتا ہے مساجد میں، بلکہ جو کام جو لوگوں کے ہیں اسے تو کہتے ہیں یہ دنیا کے کام ہے۔ مثلا کیا کام ہے لوگوں کا؟ آپ لوگوں کی بات کو سنیں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کی کے حوالے سے بچوں کو وہاں پر آنے دیں، بلکہ وہاں پر تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے نہیں، تربیت ہوتی تھی باقاعدہ مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی اور سماج کی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پر اس کو میدان بنا لیں، لیکن ایک کمیونٹی سینٹر کا پورا کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ آپ وہاں پر خطبات دیا کرتے تھے۔ یہ جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں جو خطبات دیے جا رہے ہیں، مثلا فوراً یوں اس طرح اسپیڈ کے اندر وہ مولوی صاحب کو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ خطبات دیا کرتے تھے؟ یہ خطبات ہوتے تھے؟ نہیں، اس میں لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو کو سنا کرتے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو بہرحال دوستو، غیر مسلم مساجد کے اندر بالکل داخل ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی جو مساجد ہیں اس میں جس طرح فقہاء احناف کا قول ہے، میرے نزدیک بھی یہ ہے کہ آپ مساجد سے انہیں روکنا نہیں چاہیے تمام مساجد کے اندر۔ اور جہاں پر قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا ہے کہ مسجد حرام میں اس سال کے بعد داخل نہ ہو، تو وہاں پر غلبہ مراد ہے، یعنی ان کو سطوت حاصل نہ ہو، ان کو کنٹرول ان کے پاس نہیں جانا۔